ویسے تو امریکہ کی میڈیشن میں انڈیا اور پاکستان نے سیز فائر کا فیصلہ کر لیا ہے اور دونوں ملکوں کی جو فورسز ہیں فی الحال انہوں نے فائر ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان کا سیز فائر ہمیشہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ بھی اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، دوبارہ سے جنگیں چھڑ جاتی ہیں، دوبارہ سے فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کا یہ والا جو فرنٹ ہے نا، پاکستان والا فرنٹ، یہ بہت ہی حساس ہے، بہت ہی حساس ہے، چھوٹی سی غلطی یہاں پر ایک بڑا مسئلہ کریٹ کر دیتی ہے۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ اس میں چائنا کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے، چائنا بھی تو ہے نا یہاں پر، یہ تینوں ملکوں کا بارڈر لگتا ہے نا اس علاقے میں جہاں پر اکثر مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، لداخ اور کشمیر کا علاقہ، تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ ریجن ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ انڈین ماہرین کا خیال ہے اور کچھ انٹرنیشنل ماہرین بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو یہاں سے زیادہ خطرہ اصل میں اپنے نارتھ ایسٹ کے اندر ہے۔ اچھا، اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر جو بھی پرابلم ہے نا وہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، مطلب اگر آپ براڈرلی دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے آپ کو نظر آتا ہے 3 ملک ہیں، اس میں سے 2 جو ملک ہیں وہ ان کا جو ڈیفنس ہے وہ ایک طرح سے انٹیگریٹڈ ہے، پاکستان اور چائنا، اور تیسرا ملک انڈیا ہے جو کہ ان دونوں سے بھڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پاور بیلنس ان کے حق میں نہیں ہے، ان کے حق میں، چائنیز اور پاکستانیوں کے حق میں، تو یہ ایکویشن تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن وہ جو نارتھ ایسٹ والا مسئلہ ہے نا انڈیا کا، وہ بہت ہی پیچیدہ ہے، کیونکہ اس میں ایتھنیسٹی بھی ہے، اس میں پالیٹکس بھی ہے، اس میں انٹرنیشنل باؤنڈریز بھی ہیں، اس میں باقی جیو پالیٹکس سب کچھ ہے، تو وہ ملٹی لیئرڈ پرابلم ہے انڈیا کا، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ ریجن کے اندر ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایکسپرٹس کا ماننا ہے انہوں نے مزید انڈیا کے نارتھ ایسٹ کے معاملے کو کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو شیخ حسینہ کا دھڑن تختہ ہوا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اس سے بہت بڑے واقعے کے بارے میں یہاں پر ذکر کرتا رہا ہوں کہ یہ جو لاسٹ ایئر کا ریولیوشن ہے یہ بہت بڑا گیم چینجر تھا پورے ریجن کے لیے، بیلنس آف پاور کو اس نے ہلایا ہے، ساؤتھ ایشیا کے بیلنس آف پاور کو۔ اچھا، آج دا ڈپلومیٹ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے انڈیا کے نارتھ ایسٹ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ وائی انڈیا دا نارتھ ایسٹ فرنٹیئر از مور ونریبل دین اٹس ویسٹرن بارڈر وتھ پاکستان۔ یہ انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، پاکستان والے بارڈر سے زیادہ وہ کہہ رہے مسئلہ ادھر ہے، ادھر دیکھو تمہارے لیے مسئلہ زیادہ نارتھ ایسٹ میں ہے۔ کنفلکٹس ان دی نارتھ ایسٹ آر ملٹی لیئرڈ اینڈ کورڈ ranging from the political and social to the environmental and with cross border linkages۔ اس میں پہلے تو وہ کہتے ہیں جو بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس نے نارتھ ایسٹ کے ریجن پہ کیا اثر ڈالا ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اینٹی انڈیا رجیم ان بنگلہ دیش، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اینٹی انڈیا رجیم۔ The fall of the pro-India Sheikh Hasina government in Bangladesh in August 2024 has resulted in an unfavorable situation for India۔ Early last month, Chief Interim Advisor Mohammad Yunus stoked a controversy when he said that India's northeast could be an extension of the Chinese economy, while referring to the landlocked border region. Days later, Major General retired ALM Fazlur Rahman, chairperson of the National Independent Commission of Inquiry probing the 2009 Bangladesh Rifles massacre, stated that Bangladesh should occupy India's northeast if India attacks Pakistan۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اب جو صورتحال ہے نا بنگلہ دیش میں، پہلے تھی پرو انڈیا، اب جو سرکار ہے اس کو وہ ریفر کر رہے ہیں اینٹی انڈیا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ میں یہاں پر کہتا رہا ہوں محمد یونس از ناٹ اینٹی انڈیا، ہی از پرو بنگلہ دیش۔ ایکچولی پرو بنگلہ دیش ہونا اور اینٹی انڈیا ہونا اس میں فرق ہے۔ اینٹی انڈیا آپ تب کہہ سکتے تھے جیسے نریندر مودی ہے، ہی از اینٹی پاکستان، ہی از اینٹی بنگلہ دیش رائٹ ناؤ۔ محمد یونس ایسا نہیں ہے، محمد یونس ان لائک شیخ حسینہ بنگلہ دیش کے نیشنل انٹرسٹ کو اوپر رکھتا ہے، انڈیا کے اوپر رکھتا ہے، بیکاز بنگلہ دیش اس کا ملک ہے۔ شیخ حسینہ ایسا نہیں کرتی تھی، اگر بنگلہ دیش کے فیور میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں لیکن انڈیا اگر خوش نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں کرتی تھی، تو میں ان کو اینٹی انڈیا نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال یہ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ہی از اینٹی انڈیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اب ان کی سرکار آ گئی ہے نا، تو نارتھ ایسٹ کے حوالے سے ان کے بھی ڈیزائنس نظر آ رہے ہیں محمد یونس کے، اور ان کے ملٹری کے آفیشل فضل الرحمان صاحب کا نام لیا، ان کے بھی کچھ ڈیزائنس نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بنگلہ دیش کا وہ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹر ہے یہاں پر، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں برما کا فیکٹر ہے۔
بہت سارے جو ٹرائبز ہیں آدھے برما میں رہتے ہیں آدھے ادھر رہتے ہیں, وہ لنکیجز ہیں, کراس بارڈر لنکیجز. اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ while the dangers from the western border are overt and limited in scope, those in the northeast are multi-layered and covert, ranging from the political and social to the environmental, and with cross-border linkages that the government has been unable to comprehend and tackle effectively. As some observers feel, the tyranny of distance between New Delhi, coupled with the low representation of the region in parliament, is to blame for the existing state of affairs. I don't think so. میرے خیال سے یہاں پر کچھ اور بھی مسائل ہیں. اس میں نمبر 1 جو مسئلہ جس نے زیادہ یہاں پر احساس محرومی کریٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے انڈیا کا بہت ہی خوبصورت ہے, نارتھ ایسٹ انڈیا کا بہت خوبصورت ہے, لیکن یہ ہمیشہ بیکورڈ رہا ہے اکانومیکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے کچھ خاص اس پہ دھیان نہیں دیا. تو یہ جو اکانومک بیکورڈنیس ہے نا, اور ان کو ایک طرح سے انہوں نے مطلب وہ کہتے ہیں نا جیسے سوتیلی ماں والا سلوک کیا ان کے ساتھ, اس نے زیادہ پرابلم انڈیا کے لیے کریٹ کیا ہے. سیپریٹسٹ فورسز کو جو طاقت ملی ہے اوور دا ایئرس وہ بھی اسی وجہ سے ملی ہے. تو دیکھیں اس حد تک تو یہ باتیں درست ہیں کہ نارتھ ایسٹ کا جو مسئلہ ہے ملٹی لیئرڈ ہے, اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں جو کہ انڈیا کو ریزالو کرنا ہے. واقعی اس میں پولیٹیکل مسائل ہیں, اکانومک مسائل ہیں, ایتھنیسٹی کے پرابلم سے سب کچھ ہیں, لیکن یہ بات میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ کوئی باہر کے جو ملک ہیں, انڈیا کے باہر کے جو ملک ہیں, ان کا کچھ اتنا زیادہ اثر پڑا ہے ان کے اوپر کہ اس کی وجہ سے کوئی سگنیفیکنٹ انڈیا پہ اثر پڑا ہے. مجھے بتائیے بنگلہ دیش نے اب تک کیا کیا ہے؟ کوئی اینٹی انڈیا کام کیا ہے گزشتہ 15 سال کے اندر نارتھ ایسٹ میں؟ نہیں کیا نا. شیخ حسینہ تھی یہاں پر, تو پھر بھی انسرجنسی کیوں نہیں ختم ہوئی وہاں پر, الٹا مزید بڑی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انسرجنسی بڑی ہے نا وہاں نارتھ ایسٹ میں. تو 15 سال تک تو بنگلہ دیش ایک طرح سے انڈیا کا فیسیلیٹیٹر بنا رہا یہاں پر انسرجنسی ختم کرنے کے حوالے سے. نارتھ ایسٹ کے انسرجنٹس کو بنگلہ دیش نے پکڑ کے انڈیا کے حوالے کیا. تو کیا وجہ تھی کہ انسرجنسی ختم نہیں ہوئی اس کے باوجود بھی؟ اٹ مینس کہ یہ ایکسٹرنل سے زیادہ انٹرنل پرابلم ہے. انڈیا کے اندر اپنا مسئلہ ہے, انڈیا کو خود ریزالو کرنا پڑے گا. نیبرز کو کچھ کہنا کہ دیکھیں آپ کی طرف سے یہ کوآپریشن نہیں ملنا, وہ کوآپریشن نہیں مل رہا, اٹ وونٹ ہیلپ انڈیا. آئی تھنک اس مسئلے کا حل انڈیا کے اندر ہی موجود ہے, اور انڈیا کو اپنے ہی اندر دیکھنا چاہیے اس کو ریزالو کرنے کے حوالے سے.